السلام علیکم، میرا نام تیمور ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ٹاک۔ آج کا ٹاپک بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل رات کو امریکن آئل کی پرائسز -$37 تک گئی ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ تو کل رات کو پہلی دفعہ امریکن آئل کی قیمت نیگیٹو میں گئی، جس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ امریکہ میں جتنے بھی آئل سٹور والی کمپنیز تھیں ان کی سپیسز فل ہو چکی ہوئی تھیں اور اب ان کے پاس مزید گنجائش نہیں ہے کہ وہ تیل کو کہاں پہ سٹور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ تیل کی پرائس پہلی دفعہ مائنس میں گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مائنس میں اماؤنٹ بنتی ہے اتنی اماؤنٹ وہ آپ کو دیں گے اور آپ کو تیل مفت میں مل جائے گا۔ کیا یہ امریکن اکانومی کا آخری ٹائم شروع ہو چکا ہے؟ کیا امریکہ کولیپس کرنے لگا ہے؟ بیسیکلی یہ تیل کے معاملات پچھلے 3 مہینے سے بہت زیادہ انسٹیبل ہوئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب نے بھی تیل کی سپلائی بہت زیادہ کی ہوئی تھی، اپنی میکسیمم پہ رکھی ہوئی تھی، اور پچھلے دنوں سعودی عرب نے رشیا سے بھی تیل کی پروڈکشن کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے ریکویسٹ کی تھی، جس کے بعد رشیا کے انکار کے بعد سعودی عرب نے اپنی پروڈکشن فل پاور میں سٹارٹ کر دی، جس کا سب سے بڑا لاس امریکن پرائیویٹ کمپنیز کو ہوا جو کہ امریکہ کے اندر تیل کی ڈرلنگ کر رہی تھیں۔ امریکن کمپنیز $60 سے نیچے اگر تیل بیچیں تو ان کو اس میں لاس ہے۔ $60 پر بیرل پہ ہی ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ -37 پہ اگر آئل پرائس گئی ہے تو امریکن آئل کمپنیز کو آلموسٹ -$37 سے بہت بڑا لاس ہوا، جس سے وہ بینکرپٹ ہو گئی ہیں۔ کیا اب اس سے اگلی باری سعودی عرب کی ہوگی، جو کہ تیل پروڈیوس کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ پوری سازش سعودی عرب نے روس کے ساتھ مل کے کی اور چائنا نے بھی اس میں ان کا ساتھ دیا، کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ یہ امریکن اکانومی کو ڈاؤن کریں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ڈونلڈ ٹرمپ سعودی عرب کے ساتھ بہت اسٹرکٹ ہوا تھا۔ اس کی ایک وجہ سعودی پرنس محمد بن سلمان کا خشوگی قتل کیس سے تعلق ہے۔ سعودی عرب تو اپنی بربادی دیکھ ہی رہا تھا، لیکن اس نے اپنے ساتھ ساتھ امریکہ کو بھی برباد کرنے کا سوچا اور تیل کے مارکیٹ میں اوور سپلائی شروع کر دیا۔ امریکہ کی سب سے بڑی آئل کی سٹوریشن جو ہے وہ امریکن اسٹیٹ اوکلاہوما میں ہے، جو کہ کل اپنی پوری سٹوریج کو فل کر چکے ہوئے تھے، اور اسی کے بعد آپ جانتے ہیں کہ تیل کی پرائس مائنس میں گئی۔ اس میں انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی جتنے ان کے سٹوریج پلانٹس ہیں وہ بھی پوری طرح بھر چکے ہوئے ہیں، سٹوریج اس میں فل ہو چکی ہوئی ہے، ان کے پاس بھی زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ اس وقت صرف ایک ہی کنٹری ہے جو اس پورے موقع کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اور وہ ہے چائنا۔ چائنا اس وقت بہت زیادہ تیل سیو کر رہا ہے، ان کے پاس بہت زیادہ سٹوریج ہیں اپنے ملک میں، اور اس وقت سب سے زیادہ فائدہ بھی چائنا کو ہی ہو رہا ہے، کیونکہ اس کو تیل کوڑیوں کے بھاؤ مل رہا ہے۔ اس سے ایک چیز یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اب جو اگلی سپر پاور ہوگی وہ چائنا کے بہت سٹرونگ چانسز ہیں بننے کے۔ تیل کمپنیوں کے بینک کرپٹ ہونے کے بعد ہو سکتا ہے کہ اب ڈالر بھی آہستہ آہستہ نیچے آ جائے گا اور ڈالر کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی، اور دنیا پھر نئی ٹریڈنگ ٹول کے طور پہ سونے کو استعمال کرے گی۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں میں گویاں ہو رہی ہیں کہ شاید اب ورلڈ وار 3 شروع ہونے والی ہے۔ جیسا کہ آپ امریکہ کو جانتے ہیں کہ ان کو اپنی اکانومی کو سٹیبل رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں جنگ میں حصہ داری کرنی پڑتی ہے، جس طرح کہ پچھلے 30 سے 40 سال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہر ڈیکیڈ میں افغانستان ہو گیا، عراق ہو گیا، ویتنام ہو گیا، انہوں نے جنگیں لڑیں اور اپنی اکانومی کو سٹیبل کیا، کیونکہ ان کی اکانومی کی بیک بون جو ہے وہ ساری ہتھیار بنانے والی کمپنیز ہیں۔ اور اس ورلڈ وار کی شروعات ہو چکی ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ نے چائنا پر $20 ٹریلین کا
لا سوٹ کر دیا ہے، جو کہ اب آج کا جو گلوبل کرائسس آیا ہوا ہے اس کی وجہ سے جو پوری دنیا میں لاسز ہو رہے ہیں، تو ہر دوسری کنٹری چائنا پہ لا سوٹ کر رہی ہے۔ بہت سی امریکن کمپنیز جو کہ چائنا سے آپریٹ کر رہی تھیں وہ تائیوان شفٹ ہو چکی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ اوپیک ملکوں کو یعنی کہ سعودی عرب کو ٹائٹ کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ وہ عنقریب نو پیک بل پیش کر دے گا، جس کے تحت یہ جتنے بھی آئل پروڈیوسنگ خلیجی ممالک ہیں ان کے اوپر پابندی لگ جائے گی اور ان کی اکانومی تباہ و برباد ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کا مین سورس آف انکم تیل سے ہی جنریٹ ہوتا ہے۔ اگر تیل کی پرائسز کے حالات یہی رہے تو عنقریب الیکٹرک کار بنانے والی کمپنیاں بھی بند ہو جائیں گی اور بینکرپٹ ہو جائیں گی، کیونکہ آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں جب عام عوام کو تیل کی قیمتوں میں کمی ملے گی تو وہ نئی ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کریں گے۔ ابھی ہم لوگ پاکستان میں بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہاں بھی تیل کی پرائسز 25 سے 30 روپیہ کم ہو جائیں گی، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی، کیونکہ ان بڑے ملکوں کی تباہی سے ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے۔ اللہ حافظ۔